ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ آج ہمارے پاس بھیڑ بہت ہے، آج لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کریکٹر لیس کمیونٹی کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، ہمارے پاس بے کردار اسپائن لیس کمیونٹی جس کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، ایسے مسلمانوں کی بھیڑ ہندوستان میں جمع ہو گئی ہے۔ میں تو صاف صاف پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان میں 70 سال آزادی کو ہو گئے، ہم 70 سالوں سے ہزاروں جلسے کر رہے ہیں، لاکھوں مشاعرے کر رہے ہیں، رزلٹ ہمارا کہاں گیا؟ ذرا حساب کتاب تو کیجئے۔ آنے والا مورخ لکھے گا کہ یہ امت اپنی بربادیوں کے ذکر کرنے کے لیے مشاعرے کرواتی تھی اور اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے تالیاں بجایا کرتی تھی۔ یہ آنے والا مورخ لکھے گا، مسلمانوں یاد کرو ہماری اور آپ کی نسلوں کا کیا ہوگا، ہم اور آپ تو چلے جائیں گے، ہماری جو اولادیں آئیں گی وہ اس ملک میں کس پوزیشن پہ ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے دروازوں پہ بھیک کا کٹورا لے کر بیٹھ جائے۔ اور مسلمانوں کی بے حسی اسی راستے پر چل رہی ہے۔ مسلمانوں کو اپنی دولت پر اعتماد ہے، مسلمانوں کو اپنے پولیٹیکل سیاسی چمچہ گیری پر بھروسہ ہے، مسلمانوں کو اپنی شہرت پر بھروسہ ہے۔ یہ وہ برف کے سلے ہیں جو موت سے پہلے پگھل کر تباہ ہو جائیں گے۔ اب اپنی نسلوں کو کیا دیجیے گا؟ اب اپنی اولادوں کو کیا دیجیے گا؟ آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا، بیٹوں کو کیا دیا؟ خاندان کے نام کا نیم پلیٹ لگا کر کب تک چائے بیچتے رہیں گے اور چائے خریدتے رہیں گے؟ میری قوم کے لوگوں، وہ آپ ہیں جس نے دنیا کی تاریخ بدلی تھی، آج دنیا آپ کی تاریخ بدلنا چاہ رہی ہے۔ کچھ تو بات ہے ہمارے اندر، کچھ تو گن لگا ہے ہمارے اندر، کچھ تو غرور نے برباد کیا ہے ہمارے اندر۔ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور ہندوستان کی ملی جلی تہذیب ہم سب کی وراثت ہے۔ ہم میں سے ہر ہندو اور ہر مسلمان آپس میں کہیں نہ کہیں پڑوسی ہے۔ اگر محلے میں پڑوسی نہیں تو بازار میں پڑوسی ہے، اگر بازار میں پڑوسی نہیں تو بسوں میں پڑوسی ہے، اگر بسوں میں نہیں تو ٹرین میں پڑوسی ہے۔ مگر اس ملک میں ہم پڑوسی ہیں، لیکن عزیزان ملت، میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ جے پور سے لے کر اجمیر کے راستے میں چلے جائیں، مجھے ایک سے ایک انسٹیٹیوشن نظر آتے ہیں، ایک سے ایک مارواڑیوں کے ادارے نظر آتے ہیں۔ اپنی قوم کے صرف ہوٹل نظر آتے ہیں، بریانی کی دکان نظر آتی ہے، کباب پراٹھے کے بازار نظر آتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، آخر ایک کھانے پہ کب تک برباد ہوتے رہو گے؟ جب تک تمہارے دسترخوان پہ 6 قسم کی ترکاری نہ ہو، تمہارے ناک کی بلندی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ترکاری کم ہو جائے گا تو بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا آپ کے۔ آپ بھول گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو، اور ایسا مت سمجھیے گا کہ صرف گفتار کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے، وہی باتیں مجھے اللہ کہنے کی توفیق دے رہا ہے جو میری زندگیوں میں اتر چکی ہے الحمدللہ۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا اپنے ورائٹیز کو کم کیجئے اور زبان کے ذائقے کی غلامی کو بند کیجئے۔ اور اگر بند نہیں کیجئے گا تو اب گلاٹی کباب کا زمانہ ایسے ہی ختم ہونے والا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اپنے سبزی اور پنیر کباب پر اکتفا کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ یہ حالات اس لیے آ رہے ہیں مسلمانوں کہ حلال جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، اور اللہ جب تک کھلائیں گے کھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عزیزان ملت، یاد رکھیے گا کہ حالات جب بھی خراب آئیں، فوراً غور کیجئے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ یہ غور فرمائیے، فوراً حکومت کو برا بھلا نہیں، وزیر کو برا بھلا نہیں، فوراً کہیے کہ غلطی ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن